اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے اور شیطان اس کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ ہر حالت میں انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور گناہ پر اکساتا رہتا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان کو ماہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 11 ماہ گناہوں کو نہیں چھوڑا ہوتا، تو ایک دم میں وہ گناہوں کی عادت کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے تو اس گناہ سے کیسے معافی ہو سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں تھا کہ میری بیوی گھر سے باہر کسی کام سے جانے لگی۔ جب اس کی پنڈلیوں پر میری نظر پڑی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی، گویا ہم بستری کر لی۔ یہاں پہلے ہمیں آج کے دور پر نظر کرنی پڑے گی کہ آج کے دور میں لوگ موبائل اور ٹیلی ویژن پر بیہودہ تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ فحش عورتیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بیوی کو وقت دینے کی بجائے موبائل اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، جس وجہ سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مرد اپنی بیویوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور مرد کو جو رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی میں رغبت کا ختم ہو جانا ان مردوں اور عورتوں کی سزا ہوتی ہے جو بد نگاہی سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کو باہر کے لذیذ کھانے کا چسکا پڑ جائے تو آپ کو گھر کی پکائی ہوئی چیز کبھی بھی پسند نہیں آئے گی۔ باہر کے کھانے سے ایک تو انسان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی صحت بھی جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو بازاری عورتوں کو دیکھنے کا چسکا لگ جائے تو اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، وہ جلد ہی اپنی صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، تو جب بیوی کی پنڈلی پر نظر پڑنے سے رہا نہ گیا تو اس وقت سوچئے کہ صحابہ کرام اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اتنی رغبت رکھنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کو پاکیزہ بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ تشریف لایا۔ حضور سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ نے دریافت کیا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ رسول اکرم نے اس بندے سے پوچھا، تیرا کوئی غلام ہے تو اس کو اس کفارے میں آزاد کر دے۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا، نبی کریم، میرے سے 2 مہینے روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم 60 بندوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو اتنی رقم نہیں کہ میں اتنے بندوں کے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ اس کے بعد وہ شخص کافی دیر تک پریشانی کی حالت میں بیٹھا رہا۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا پیش ہوا۔ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ وہ سائل کہاں گیا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی حضور، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے اس بندے سے فرمایا کہ یہ تھیلا لے جاؤ اور غریبوں میں خیرات کر دو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں یہ کھجوریں کس کو خیرات کروں؟ مجھ سے محتاج تو اس پوری بستی میں کوئی نہیں۔ اس بات پر رسول اللہ خوب مسکرانے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگیں، اور رسول اللہ نے فرمایا، اے بندے، اس کھجوروں کے تھیلے کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے وحی نازل کی کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے،
جو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی چاہا کرو۔ مندرجہ بالا آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جمع کرتا ہے تو اس پر کفارہ اور قضا واجب ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہذا کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مساکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبوی ہے، جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ توبہ کے بعد اللہ سے اپنی غلطی کی معافی کروانے میں بس صدقہ ہی کام آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے۔ رسول اللہ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو کھجور لو، اس کو آدھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کسی محتاج کو دے دو۔ اس کھجور کے آدھا حصہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ سود خور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکت سے معاف فرمائے اور ہمیں دن رات نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔